بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اور چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی برا کام ہو تو اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، بظاہری طور پر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی برائی ایسی ہو جو کہ ظلم سے اس کا تعلق ہو، کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہو، تو ظلم کا چرچا کرنا چاہیے، اس کو بیان کرنا چاہیے، اور جب تک ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی اس وقت تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو مظلوم کوئی بھی ہو، ایک شخص ہو یا ایک قوم ہو، تو اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ مظلوم کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ہے برائی، لیکن اس کو چرچا کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی سرکشی کو، ان کی نافرمانیوں کو بیان کرتا ہے، اور یہودیوں نے جو کھلم کھلا چیلنج کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دکھائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہودیوں نے بہت ساری شرطیں رکھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا تھا اس عہد کی نافرمانی کی، عہد کو توڑ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم السبت کے احکام بتائے کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے ان احکام کی بھی نافرمانی کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سود سے منع کیا کہ سودی کاروبار نہیں کرنا، تو انہوں نے جو ہے سود کا کاروبار بھی کیا۔ تو یہ تمام معاملات ہمیشہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور اسی وجہ سے وہ ملعون قرار دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی اس سے بڑھ کر، چھوٹے چھوٹے کام تھے، اس کے بڑھ کر بھی انہوں نے کام کیے۔ انبیاء کرام کو قتل کرنا ان کا شیوا تھا، انبیاء کرام کو تکلیف دینا جو ہے نا ان کا کام تھا۔ تو یہ تمام کاموں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ جو ان کے اعمال تھے، جو ان کی یہ حرکات تھیں، ان کی جو یہ عادات تھیں، یہ تمام نافرمانی پر مبنی تھیں، اور ان سب کو نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس سے اگلا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی چڑھایا گیا ہے، نہ ہی ان کو پھانسی دی گئی ہے، اور نہ ہی ان کا قتل کیا گیا ہے۔ جو یہ سارے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے اور ان کو سولی دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صورتحال کو مشتبہ کر دیا، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو جو ایک حواری تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور لوگوں نے اسی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا، اور سب لوگ یہی سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا ہے۔ تو اس عقیدے سے یہ واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل ایک دفعہ پھر زمین پر تشریف لائیں گے، لوگوں کی اصلاح کریں گے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اس سے اگلے موضوع میں عیسائیوں نے جو دین میں غلو کیا اس کا تذکرہ ہے۔ دین کے اندر انہوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمہارے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خدا مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا مان لیا۔ اور کچھ لوگ جو ہے ان کا عقیدہ تثلیث تھا، یعنی کہ وہ تین چیزوں کو خدا مانتے تھے، روح القدس کو بھی انہوں نے خدا مان لیا۔ تو ان کے عقیدہ غلو کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، لیکن وہ اولاد سے پاک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور توحید پر یقین رکھیں۔ اس کے بعد سورۃ النساء کا اختتام ہوتا ہے، اور سورۃ النساء کے اختتام کی آخری آیات کے اندر وراثت کے کچھ احکامات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی وراثت کے کچھ احکامات پچھلے پاروں میں گزر چکے ہیں، یہاں پر مزید اس کی جو ہے تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سورۃ النساء ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے اگلی سورت، سورۃ المائدہ۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ اس صورت میں دسترخوان کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور حرمت والے مہینوں کی عزت کرنا اور ان مہینوں میں بے حرمتی نہ کرنے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جانور کے بارے میں بتایا ہے کہ ایسا جانور جس کو قربانی کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہو تو اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کا کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی، گناہ اور ظلم کے کاموں میں نہ پڑنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے مفسرین نے اس آیت کو جوامع الکلم قرار دیا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاشرتی احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد محرمات قطعیہ کا بیان فرمایا ہے کہ ایسا جانور جو کہ مر گیا ہو، مردار ہو چکا ہو، وہ حرام ہے، اور اس سے بہتا ہوا جو خون ہے وہ بھی حرام ہے، اور ایسا جانور جو خدا کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے ذبح کیا گیا ہو، کسی اور چیز کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، کسی بت وغیرہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، تو وہ والا جانور بھی حرام ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسا جانور جو گلا گھونٹ کر مر جائے، یا کسی جانور کا سینگ لگنے سے مر جائے، یا کسی درندے نے کسی جانور کو کھا لیا ہے وہ اس طریقے سے مر جائے، یا کوئی ایسا جانور ہے جو بلندی سے نیچے گر کر مر جائے، وہ والا جانور حرام ہے۔ تو یہاں پر تمام جانوروں کی حرمت کا بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے جانور حرام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو صورتیں ہیں، اگر اس کو پراپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حلال کیا گیا ہو تو وہ حلال ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اگر اس کے ساتھ ہی ذکر ہے کہ اگر کسی شکاری نے شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیا ہے اور جانور کو شکار کرنے کے بعد اس کو حلال کیا ہے تو اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ وہ کس طریقے سے حلال ہوگا اور کس طریقے سے حرام ہوگا۔ تفسیر کے اندر اس کے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے تکمیل دین کی آیت بیان فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی ہے، دین اب مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو کہ سابقہ جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں ان کتابوں میں اس طرح کی کوئی ملتی جلتی آیت بھی نہیں تھی۔ یعنی دین کی جو تکمیل ہے وہ اس قرآن پاک پر ہو گئی ہے، اس شریعت پر ہو گئی ہے، اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کا ذبیحہ ہے، مسلمانوں کا جو کھانا ہے وہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اور جو اہل کتاب ہے ان کا کھانا پینا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ ہاں، اگر کوئی کراہت رکھتا ہے اور اگر کسی کو کچھ ناپسند ہے تو وہ بے شک نہ کھائے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف سے یہ حلال ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان کیے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مکمل چہرہ دھونا، اور اس کے بعد کونیوں سمیت بازو دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تیمم کے کچھ احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور تیمم کے احکامات پیچھے بھی گزر چکے ہیں، یہاں پر دوبارہ جو ہے تیمم کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں گے، ان کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر کسی نے ان کا انکار کیا تھا اور انکار کرنے کے بعد عہد شکنی کی اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کی، تو اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان کے اوپر ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گی۔
اگلے موضوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ وہ مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں. تو جب انہوں نے مقدس سرزمین کے اندر دیکھا یہاں پر تو بڑے بڑے قد والے اور ہٹے کٹے لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر ڈر گئے، اور ڈر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا کہ ہم اس سرزمین میں نہیں جائیں گے، یہ تو پہلے ان کو ختم کریں اور اس کے بعد ہم جائیں گے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں لڑیں گے. یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مایوسی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نافرمان قوم ہے، اس کے بارے میں فیصلہ فرما دے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے ایک خاص مدت تک 40 سال تک ان کے اوپر قید طاری کر دی اور ان کے اوپر مقدس زمین کے اندر داخل ہونا جو ہے منع فرما دیا، اور وہ یوں ہی زمین میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور وہ امن والی جگہ پر نہیں داخل ہو سکے. اس سے اگلے موضوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے. حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان دونوں نے قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد جو اس زمانے میں قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جو شخص قربانی کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی زمین پر اور وہ اس قربانی کو جلا دیتی تھی، جس سے یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو چکی ہے. تو دونوں بھائیوں نے قربانی کی اور قربانی کرنے کے بعد حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی نہیں قبول کی گئی، جس کی وجہ سے قابیل کے اندر حسد پیدا ہوا اور اس نے اس حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد وہ پریشان ہوا کہ اب میں اس کا کیا کروں اور اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں. تو وہاں پر ایک کوا نمودار ہوا جس نے تھوڑی سی زمین کھودی اور کھود کر اس کے بعد اس کو دفنانے کا طریقہ سکھایا. تو قابیل نے اپنے بھائی کو اسی طریقے سے زمین کھود کر وہاں پر دفنا دیا. اور اس واقعے کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو شخص دنیا کے اندر اگر قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، تو وہ صرف ایک شخص کا قتل نہیں ہوگا بلکہ وہ ساری امت کا قتل ہوگا. اور اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کی جان بچائے گا تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ صرف ایک جان بچانے کا نہیں بلکہ ساری انسانیت کو بچانے کا اس کو ثواب ملے گا. اس کے بعد اگلے موضوع میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں یا دہشت گردی کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے لیے فساد برپا کرتے ہیں اور لوگوں کا امن برباد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چن چن کر مارا جائے. جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کو ایسی سزا دی جائے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا اس کو اس زمین سے نکال کر در بدر کر دیا جائے. اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے رسوائی والا اور بڑا عذاب موجود ہوگا. یہاں پر یہ تذکرہ دہشت گردی کے بارے میں ہو رہا ہے یا ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہو رہا ہے جو لوگوں کے لیے فتنہ اور فساد کا باعث بنتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسے لوگوں کو سزا نہ دی جائے تو ان کا مزید حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور مزید جو ہے یہ فتنہ انگیزی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ان کو سزا دی جائے. ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ سزا اور جزا کا تصور ختم ہو گیا. اگر سزا اور جزا کا تصور قائم کر دیا جائے تو ہمارا معاشرہ امن کی طرف، تو ہمارے معاشرے میں امن پیدا ہو جائے گا. اور اگر ایسے لوگ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں یا مارتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی اس وقت تک ایسے لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. اور سزا اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہے اسلامی احکامات کے مطابق سزا دی جائے تو امید ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ امن کا کہ ہمارا بن جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ چوری کے احکامات بیان کر رہا ہے کہ کوئی شخص اگر وہ چوری کرتا ہے، اگر وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن اگر اس نے چوری کر لیا تو اس کو سزا ملے گی اور اس کو سزا دینی چاہیے. سزا دینا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے لیے تاکہ وہ دوبارہ چوری کی نہ کرے. اور اگر سزا نہیں دیں گے تو اگلی دفعہ دوبارہ چوری کرے گا. پہلی دفعہ اس نے کوئی چھوٹی چوری کی ہوگی، اگلی دفعہ اس سے بڑھ کر چوری کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہماری اپنی زندگی کو سکون ہوگا اور ہمارے معاشرے میں امن قائم رہے گا.
इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर कोई शख्स आपके पास अपना कोई मुकदमा लेकर आता है, कोई अपना फैसला लेकर आता है, तो उसका फैसला हक की बुनियाद पर करें। अगर आप फैसला फरमाना चाहें तो आपकी मर्जी, आपका इख्तियार है, और अगर आप फैसला ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप फैसला करना चाहें तो आपने हक पर फैसला करना है, जो हक के मुताबिक फैसला उसका बनता है उसके मुताबिक उसका फैसला करना है। इसके बाद किसास का हुक्म आ रहा है। आयत नंबर 45 के अंदर कानून किसास को बयान किया जा रहा है कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, यानी कि जिस शख्स ने जो नुकसान किया है और जो उसने अगर कत्ल किया है तो कत्ल के बदले कत्ल होगा और नुकसान के बदले नुकसान होगा। और जो किसास देगा तो वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने वाला होगा और यही उसके गुनाह का कफारा होगा। इसके बाद दोस्ती के अहकामात बयान किए जा रहे हैं कि आपस में यहूदियों और ईसाइयों को तुम अपने दोस्त ना बनाओ, वो तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं। वो तुमसे दोस्ती सिर्फ खास मकसद के लिए कर सकते हैं। वो या तुम्हारे राज लेना चाहेंगे या तुम्हारे जो भी प्लानिंग होगी जंग के हवाले से वो लेना चाहेंगे। तो दोस्ती करते वक्त यहूदियों और ईसाइयों और गैर मुस्लिमों से दोस्ती करते वक्त एहतियात करें, उनसे दोस्ती ना करें, और काफरों के साथ आप लोगों ने दोस्ती नहीं करनी। जो लोग तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो यहूदी हैं, ईसाई हैं या कुफार हैं, उनके साथ दोस्ती ना करें। दोस्ती के अहकामात बयान किए हैं और बताया गया है कि ये जो काफिर यहूदी या ईसाई जो भी हैं ये आपके दीन के खिलाफ है, तो ये आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपके राज ले सकते हैं, आपकी जंगी हिकमत अमली के बारे में जानना चाहेंगे, तो इनसे दोस्ती से एहतियात करें, इनके साथ दोस्ती ना करें। तो इसके बाद छठे पारे के आखिर में अल्लाह ताला दोबारा यहूदियों की नाफरमानी और उनकी गुस्ताखियों के बारे में तज़किरा करता है और बयान फरमाता है कि जो यहूदी हैं वो अल्लाह ताला के लिए गुस्ताखाना अल्फाज बयान करते हैं। तो उनका गुस्ताखाना अल्फाज बयान करना या अल्लाह ताला के लिए ऐसे अल्फाज बयान करना जो अल्लाह ताला की शान के खिलाफ हो, तो ये उनका अमल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और गुस्ताखाना अमल है। तो इन अमाल के सबब अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत करार दी है और बताया है कि ये दुत्कारे हुए लोग हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब नहीं करेगा। और आखिर में एक दफ़ा फिर अकीदा तस्लीस को बयान करके बताया है कि जो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और या अकीदा तस्लीस रखते हैं, तो ये इनका ईमान कामिल नहीं है बल्कि ईमान बातिल है इनका। अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक हो सके या अल्लाह ताला की कोई औलाद हो या अल्लाह ताला का कोई बेटा हो। अल्लाह ताला इस चीज़ से पाक है, अल्लाह ताला के साथ कोई भी शरीक नहीं हो सकता, वो वहदहु ला शरीक है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो इंसानों की तरह ही खाते हैं पीते हैं और जबकि अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इन लोगों के ऊपर लानत की है। इसके बाद ये लोग जो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते थे और हद से तजावज़ करते थे, नेकी का हुक्म नहीं देते थे और बुराइयों से लोगों को नहीं रोकते थे, तो इस सबब पर अल्लाह ताला ने इनकी वजह से इनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की है। और सिर्फ अल्लाह ताला ने लानत नहीं की बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए भी इन पर लानत भेजी गई है। और इसी मज़मून के साथ इस पारे का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा और सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें यह कुरान पाक के इल्म को दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।